نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو جی، آج کا کویسچن ہے، کیا مرتد کی توبہ قبول نہیں کی جاتی؟ آئیے دیکھتے ہیں اس کا آنسر قرآن و سنت کی روشنی میں۔ بسم اللہ کرتے ہیں سورہ عمران کی آیت 90 کے ٹرانسلیشن سے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے اور کفر میں حد سے بڑھ گئے انہیں مرتد کہتے ہیں۔ کس طرح کے مرتد کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کافر کفر میں حد سے کیسے بڑھ گئے، اس کی کچھ مثالیں بیان کی گئی ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں۔ پوائنٹ 1، اہل کتاب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان لے آئے تھے، پھر جب آپ مبعوث ہو گئے تو انہوں نے آپ کا کفر کیا، پھر وقتاً فوقتاً آپ پر طعن کر کے اور مومنین کے دلوں میں آپ کی نبوت کے خلاف شکوک و شبہات ڈالتے رہے، کتاب میں رد و بدل کر کے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اور کھلے ہوئے معجزات دیکھنے کے باوجود ہر ڈرمی سے آپ کو مسلسل انکار کر کے زیادہ کفر کرتے رہے۔ پوائنٹ 2، یہود پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کافر ہو گئے، پھر حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کا انکار کر کے انہوں نے اور زیادہ کفر کیا۔ پوائنٹ 3، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو مرتد ہو کر مکہ مکرمہ چلے گئے، پھر ان کا زیادہ کفر یہ تھا کہ وہ مکہ میں آپ کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہے۔ پوائنٹ 4، مرتد کا اپنے کفر پر جمے رہنا اور اسلام کی طرف رجوع نہ کرنا، یہ بھی اس کے کفر میں زیادتی ہے، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بے شک جن لوگوں نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا پھر انہوں نے اور زیادہ کفر کیا، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مرتدین کی توبہ قبول نہیں ہوگی، حالانکہ اس سے پہلی آیت میں مرتدین کے متعلق فرمایا تھا، سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی اور وہ نیک ہو گئے، سو اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہ ہے کہ مرتدین کی توبہ قبول کر لی جائے گی، اور یہ دو آیتوں میں اختلاف ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کس قسم کے مرتدین کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ پوائنٹ 1، جو لوگ اپنی موت سامنے دیکھ کر اور نزائے روح کے وقت توبہ کریں یا آخرت کے عذاب کو دیکھ کر توبہ کریں، ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن مجید میں ہے، سورہ نساء آیت 18، ترجمہ، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ ان میں جب کسی کو موت آئے تو وہ کہے کہ میں نے اب توبہ کی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوگی جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ پوائنٹ 2، جو لوگ حالت کفر میں مر جاتے ہیں ان کی توبہ مرنے کے بعد قبول نہیں ہوگی، جیسا کہ اس آیت کے آخر میں فرمایا ہے۔ پوائنٹ 3، جو لوگ ایک کفر کو چھوڑ کر دوسرے کفر کی طرف لوٹتے ہیں، مثلا یہودیت سے نصرانیت کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پوائنٹ 4، کفر میں مرنا توبہ قبول نہ ہونے کا سبب ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ مرتد ہو گئے اور بار بار کفر کرتے رہے، جیسے بعض یہود اور منافقین تھے، وہ کفر پر مریں گے۔ پوائنٹ 5، اس سے مراد یہ ہے
کہ جن لوگوں نے حالت کفر میں اپنے گناہوں سے توبہ کی ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ گناہوں سے توبہ کے لیے ایمان شرط ہے۔ لہٰذا اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس نے اپنے کفر اور ارتداد سے توبہ کی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پوائنٹ 6، جن لوگوں نے صرف زبان سے توبہ کی، اخلاص اور سچے دل سے توبہ نہیں کی، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ آئیے ہم مل کر سچے دل سے اپنے جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم کسی شے کو تیرا شریک بنائیں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتے ہیں تجھ سے اس شرک کی جس کو ہم نہیں جانتے اور ہم نے اس سے توبہ کی۔ یا اللہ، ہم بیزار ہوئے کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور ہم اسلام لائے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہمیں ہمیشہ راہ مستقیم پر قائم و دائم رکھ۔ آمین، اللہم آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، کیا عذاب کے احکام میں پیغمبر بھی کوئی اختیار رکھتے ہیں؟ ملیں گے اس کے آنسر کے ساتھ انشاءاللہ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔